میں نے مسیحی مصلوب کی گواہی دی۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتیوں کے نام، دوسرا باب، 1 سے 5 آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا تو میں کلام کی فصاحت اور حکمت کے ساتھ خدا کی گواہی کی خبر دینے کے لیے نہ آیا، کیونکہ میں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ یسوع مسیح بلکہ مسیحی مصلوب کے سوا تمہارے درمیان اور کچھ نہ جانوں، اور میں کمزوری اور خوف اور بہت تھرتھرانے کی حالت میں تمہارے درمیان رہا، اور میرا کلام اور میرا واعظ آدمیوں کی حکمت کے لبھانے والی باتوں سے نہ تھے، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتے تھے، تاکہ تمہارا ایمان آدمیوں کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 119۔ جماعتی جواب: اے خداوند، تیری شریعت مجھے کیسی عزیز ہے۔ اے خداوند، تیری شریعت مجھے کیا ہی عزیز ہے، میں دن بھر اس پر غور کرتا ہوں۔ تیرے حکم نے مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانشمند بنا دیا ہے، اس لیے کہ وہ ابد تک میرے ساتھ ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند، تیری شریعت مجھے کیسی عزیز ہے، میں اپنے سب معلوموں سے زیادہ فہم رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں تیری شہادتوں پر غور کرتا رہتا ہوں۔ میں عمر درازوں سے زیادہ عقل رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں تیرے قواعد پر عمل کرتا ہوں۔ جماعتی جواب: اے خداوند، تیری شریعت مجھے کیسی عزیز ہے، میں ہر بری روش سے اپنے قدم باز رکھتا ہوں تاکہ تیرے کلام کو حفظ کروں۔ میں تیری قضاؤں سے کنارہ نہیں کرتا، اس لیے کہ تو نے مجھے تعلیم دی ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند، تیری شریعت مجھے کیسی عزیز ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چوتھا باب، 16 سے 30 آیت۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا۔ ایک دن یسوع ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور اشعیا نبی کا طومار اس کو دیا گیا۔ اور جب اس نے طومار کھولا تو وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا ہے کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اس نے مجھ کو بھیجا ہے۔ روح خداوند مجھ پر ہے، اس نے مجھ کو بھیجا ہے۔ مسکینوں کو خوشخبری دوں، مسکینوں کو خوشخبری دوں، روح کا مسا میں نے پایا ہے۔ روح خداوند مجھ پر ہے، اس نے مجھ کو بھیجا ہے۔ قیدیوں کو رہائی دوں، اندھوں کو بینائی دوں، اندھوں کو بینائی دوں، کچلے ہوئوں کو آزادی دوں، اس نے مجھ کو بھیجا ہے۔ خداوند کے سال کو مشہور کروں، اس نے مجھ کو بھیجا ہے۔
روح خداوند مجھ پر ہے، اس نے مجھ کو بھیجا ہے۔ اور وہ تمار لپیٹ کر اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا۔ اور سب نے اس پر گواہی دی، اور شفقت کی ان باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھیں تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ اس نے ان سے کہا کہ تم بے شک یہ مثل مجھ پر کہو گے، اے طبیب تو اپنا علاج کر۔ جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ تو نے کفرنہوم میں کیا، یہاں اپنے وطن میں بھی کر۔ اور اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب الیاس کے دنوں میں 3 برس 6 مہینے تک آسمان بند رہا، یہاں تک کہ تمام ملک میں سخت کال پڑا، تو بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، مگر الیاس سوائے صدون کی صارفت کی ایک بیوہ عورت کے ان میں سے کسی کے پاس بھیجا نہ گیا۔ اور الیشا نبی کے وقت اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا سوائے نعمان سریانی کے۔ اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب ان باتوں کو سنتے ہی غصے سے بھر گئے، اور اٹھ کر اسے شہر سے باہر نکالا اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر بنا ہوا تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں، لیکن وہ ان کے بیچ سے گزر کر چلا گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔